سبحانه وتعالى أن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ابھی سعودی عرب کے اندر اور بالخصوص مکہ کے اندر جو بہت ہی خطرناک طوفان وغیرہ آندھی آئی، تو اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لوگ باغ طرح طرح کے کمنٹس اس میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کس طریقے سے، کس انداز کے اندر رب تبارک و تعالیٰ وہاں پر آندھی طوفان اور کس طریقے سے بارش ہو رہی ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی اس کے اندر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو وہاں کی جو چیزیں ہیں، بھاری بھرکم چیزیں، وہ بھی ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو لوگ بات سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب والا، رب تبارک و تعالیٰ مکہ کے اندر اس طریقے کی ہوا، اس طریقے کی بارش کیسے کر سکتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر سا بیٹھا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ رب تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس طریقے سے آندھی طوفان کیوں لا رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کے اوپر غور کیا تو پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو وہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ سنیما ہال کھولنے کی تیاریاں وہاں پر زور و شوروں پر ہے، وہاں پر جوئے کے اڈے کھل چکے ہیں، وہاں پر ہیلووین منایا جا رہا ہے، وہاں پر شراب خوری تک ہو رہی ہے، وہاں پر ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اور آپ خیال نہیں کر سکتے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح کہ جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا گھر ہے، کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھومے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں، لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ایک اللہ کی طرف لے کر آئے ہیں، وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سارے جو قوانین ہیں اسلامی، ان کو وہ رونتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو وہ توڑتے ہوئے اور نیست و نابود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو قانون اب ہم چلانا چاہتے ہیں یا جو قانون ہم رائج کریں گے وہی قانون ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں وہاں پیدا فرما دیا ہے، تمہیں پیدا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری مرضی ہوگی وہاں پر وہ قانون چلے گا، یا جو تم چاہو گے وہ وہاں پر ہوگا۔ جس چیز کو تم جائز قرار دو گے وہ جائز ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب جوا حرام کر دیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی ہے۔ اب چاہے تم کتنے ہی جوئے خانے اس کے اندر کھول لو، پھر اس کے بعد تم یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر کیوں آ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم پر ایسی بارشیں کیوں کر رہا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کا حال ہے تو شکر منائے، ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر ہم پر پتھروں کی بارش فرمائے تو وہ بھی کم ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم پر آگ کی بارش فرمائے تو وہ بھی کم ہے۔ ہمارے حالات کیا ہو گئے ہیں ذرا سوچے تو صحیح۔ نمازوں کے پابند ہم نہیں رہے ہیں، شریعت کے پابند ہم نہیں رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم پر تھوڑی پریشانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہماری ہی قسمت میں لکھ دی گئی ہیں، ساری مصیبتیں ہم پر ہی کیوں اتر رہی ہیں۔ تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانونوں کو کس طریقے سے توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو ایک بہترین زندگی جی کر ہمیں دکھائی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم نے ان کی زندگیوں کو چھوڑ کر جو یہود و نصارہ ہیں ان کی زندگیوں کو فالو کر لیا ہے، ان کو ہم فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جناب والا، پھر آپ یہ سوچیں کہ ہم پر عذاب کیوں آ رہا ہے، ہم پر یہ بارشیں کیوں ہو رہی ہیں اتنی خطرناک، ہم پر یہ بجلیاں کیوں گر رہی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں گر رہی ہے، کہ جہاں سے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جانا چاہیے تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہاں گھر ہے، یہاں کوئی ناجائز و کام نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پر تم بڑے بڑے کنسرٹ کروا رہے ہو، اور اس کے اندر جو دنیا کی سب سے بیسٹ ڈانسر ہے، جو دنیا کی سب سے مشہور ڈانسر ہے، اس کو وہاں بلایا جا رہا ہے، جو مشہور سنگر ہے ان کو بلایا جا رہا ہے، انڈیا کے جو مشہور ایکٹرز ہیں ان کو وہاں بلا کر نچوایا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پر اتنی بارشیں کیسے ہو رہی ہیں، ہم پر یہ ہوائیں کیوں چل رہی ہیں، ہم پر یہ طوفان کیوں آ رہے ہیں۔ شکر مناؤ کہ ابھی طوفان نہیں آ رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے تمہیں کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہنٹ دے رہا ہے کہ اب بھی تم سمجھ جاؤ، ورنہ وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں سمجھنے کا موقع نہیں۔